بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیس آف ہارٹس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں امیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس آف ہارٹس۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے دنیا میں سب سے پہلے آگ کی پوجا کرنے والا کون شخص تھا۔ دنیا میں سب سے پہلے اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والا کون شخص تھا۔ دنیا میں سب سے پہلے قتل ہونے اور قتل کرنے والا کون تھا۔ جہنم میں سب سے پہلے کس کو ڈالا جائے گا۔ معزز دوستو، یہی آج کا ہمارا ٹاپک۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل پیس آف ہارٹس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ معزز دوستو، روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابل ہے اور سب سے پہلا مقتول حابل ہے۔ قابل اور حابل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ معزز دوستو، ان دونوں کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتے۔ ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا۔ معزز دوستو، اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کا نکاح لیوزا نامی لڑکی سے جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابل اس بات پر راضی نہ ہوا کیونکہ اکلیمہ نام کی لڑکی زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ معزز دوستو، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ معزز دوستو، بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دے دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں پیش کرو۔ جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ معزز دوستو، اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابل نے گھیوں کی کچھ بالیں لی اور حابل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ معزز دوستو، آسمانی آگ نے حابل کی قربانی کو کھا لیا اور قابل کے گھیوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی۔ معزز دوستو، قابل نے حابل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابل نے کہا قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے جو واحد لا شریک ہے، اور وہ متقی بندوں کی ہی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو وہ ضرور تیری قربانی قبول کرتا۔ اور ساتھ ہی حابل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو واحد لا شریک ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافیوں کی یہی سزا ہوا کرتی ہے۔ معزز دوستو، آخر قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ روایت ہے کہ جب حابل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا، اور قابل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا۔ معزز دوستو، حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بدنصیب اکلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ معزز دوستو، وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھایا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر اس کی پوجا کر۔ معزز دوستو، قابل پہلا وہ شخص تھا جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ معزز دوستو، حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابل اس میں حصے دار ہوگا،
کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا، اور قابل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا، اس نے اپنے باپ قابل کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زاد ہونے کے باوجود آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ پیس آف ہارٹس کے معزز دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہٰذا کسی عورت کے فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ نمبر 2، معزز دوستو، قابل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اسے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، فرمایا کہ حاسدوں کے حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو۔ معزز دوستو، اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ خون ناحق کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی علیہ السلام کا فرزند بیٹا اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے ذلیل و رسوا ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور قیامت تک آنے والے ہر خون ناحق میں حصے دار بن گیا اور عذاب جہنم میں گرفتار ہو گیا۔ معزز دوستو، اسے معلوم یہ ہوا جو کوئی شخص برا طریقہ ایجاد کرے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے سب کے گناہ میں وہ برابر کا شریک اور حصے دار بنے گا۔ پیس آف ہارٹس کے معزز دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے مقدس نبی اور صفی اللہ ہیں، مگر ان کا بیٹا قابل کتنا خراب ہوا وہ آپ سن چکے ہیں۔ ہمیشہ ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ پاک کے آگے نیک اور صالح اولاد کی ہی دعا مانگتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔